کانجو قوم بھی اصل کے اعتبار سے راجپوت ہے۔ یہ لوگ نون قوم کے بھائی بند ہیں۔ اس قوم کے زیادہ تر لوگ بھی تحصیل شجاع آباد اور سودرا یا لودرا میں آباد ہیں۔ نون خاندان کی طرح ان کا بھی یہی دعویٰ ہے کہ ان کے جد امجد کا نام راجہ دوہن تھا۔ کانجو خاندان کے مورث اعلیٰ کا نام کانجو تھا، جو ہندوستان کے مشہور و معروف راجہ وکرماجیت کی نسل سے تھا۔ شاہان مغلیہ کے دور میں یہ خاندان اطراف دہلی سے نقل مکانی کر کے یہاں آیا تھا اور انہوں نے مواضع علی پور کانجو آباد کیا۔ بعد میں جب ان کی نفری زیادہ ہو گئی تو مختلف مقامات پر آباد ہوتے چلے گئے۔ کافی عرصہ تک بعد میں یہ خاندان دو بڑی شاخوں میں تقسیم ہو گیا تھا۔ ایک شاخ تو قوم نون کے نام سے شجاع آباد میں آباد ہوئی، جبکہ دوسری شاخ کانجی کہلائی۔ نواب مظفر خان والیِ ملتان اور پھر سکھوں کے عہد میں اس خاندان کے پاس کافی اراضی موجود تھی۔ انگریزوں کے دور میں اس قوم کے ایک شخص پناہ محمد خان نے خدمات انجام دیں۔ اس کا لڑکا جمال خان بھی کافی اثر و رسوخ کا مالک تھا۔ جمال خان کے بیٹے چند وڈا خان نے بھی کافی نام کمایا۔ چند وڈا خان کے دو بیٹے غلام رسول خان اور پیر بخش خان تھے۔ پیر بخش خان ذیلدار تھا اور عوامی فلاح کے کاموں کی وجہ سے بڑی شہرت رکھتا تھا۔ کانجو قوم میں علی پور کانجو اور تحصیل لودرا کے محمد امین خان کانجو کا خاندان کافی اہمیت کا حامل رہا ہے۔ کانجو خاندان کی ایک شاخ موضع چوروا تحصیل لودرا میں بھی آباد ہے۔ یہ لوگ رانا در محمد کی اولاد ہیں۔ انگریز عہد میں اس خاندان کا ایک بزرگ رانا حیدر نے نمایاں خدمات انجام دی تھیں۔ رانا حیدر کی وفات کے بعد ان کا بیٹا رانا غلام محمد عرف گامو نمبردار مقرر ہوا تھا۔ اس کے بعد اس کا بیٹا رانا خدا بخش کہروڑ کا ذیلدار مقرر ہوا تھا۔ کہروڑ پکا غالباً۔ تاہم 1928 میں اس نے اس ذیلداری سے استعفیٰ دے دیا تھا۔ رانا در محمد اسی خدا بخش کا بیٹا تھا۔ اس خاندان کے لوگ برہان پور، دکھندر، کھاورڑ اور چوروا کے مواضعات میں کافی اراضی رکھتے ہیں۔ اس خاندان کے بزرگوں میں سے ایک شخص عبداللہ نامی نے حضرت ابو بکر وراق رحمۃ اللہ علیہ کے ہمراہ شہادت پائی تھی، جس کا مزار موضع برہان پور میں اب بھی موجود ہے۔ تو ویوز، ہماری ویڈیو کیسی لگی ہے ہمیں نیچے کمنٹ باکس میں لازمی بتائیے گا۔ السلام علیکم۔